الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج بھی بدر کے فوری بعد ہونے والے بعض واقعات کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کروں گا. تاریخ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص کے قبول اسلام کا واقعہ درج ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی اولا 6 ہجری میں زید بن حارثہ کی کمان میں ایک سریہ ایس مقام کی جانب روانہ کی فرمایا. ایس مدینہ سے 4 دنوں کی مسافت پر ہے. دنوں کی مسافت کا جو ذکر ہوتا ہے تو تاریخ دان یہ کہتے ہیں 1 دن کی مسافت 12 میل ہوتی ہے. اس طرح یہ مقام 48 میل کے فاصلے پر واقع تھا. اس سریے کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں زید بن حارثہ کو 70 صحابہ کی کمان میں مدینہ سے روانہ فرمایا. اس مہم کی وجہ یہ لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تھی کہ شام کی طرف سے قریش مکہ کا ایک قافلہ آ رہا ہے، تو آپ نے روانہ فرمایا، اس دستے کو روانہ فرمایا. اور وہ جو قافلہ تھا تجارتی سامان کا مقصد یہ تھا کہ اس کی آمد سے پھر مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے اور جنگ کی جائے. بہرحال انہوں نے اس کو روک لیا اور ان کا ساز و سامان قبضے میں لے لیا. بعض قیدی بھی پکڑے. ان قیدیوں میں ابو العاص بھی گرفتار ہوئے تھے. سید خاتم النبیین میں حضرت مشیر احمد صاحب نے اس کو یوں لکھا ہے کہ ان قیدیوں میں جو سریہ بطرف ایس میں پکڑے گئے ابو العاص بن ربیع بھی تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور حضرت ختیجہ مرحومہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے. اس سے قبل وہ جنگ بدر میں بھی قید ہو کر آئے تھے، مگر اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس شرط پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ مکے پہنچ کر آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کو مدینہ بھجوا دیں. ابو العاص نے اس وعدے کو تو پورا کر دیا تھا، مگر وہ خود ابھی تک شرک پر قائم تھے. جب زید بن حارثہ انہیں قید کر کے مدینہ میں لائے تو رات کا وقت تھا، مگر کسی طرح ابو العاص نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اطلاع بھجوا دی کہ میں اس طرح قید ہو کر یہاں پہنچ گیا ہوں، تم اگر میرے لیے کچھ کر سکتی ہو تو کرو. چنانچہ عین اس وقت کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ صبح کی نماز میں مصروف تھے، حضرت زینب نے گھر کے اندر سے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ اے مسلمانوں، میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جو کچھ زینب نے کہا ہے وہ آپ لوگوں نے سن لیا. واللہ مجھے اس کا علم نہیں تھا، میرے علم میں نہیں تھا یہ بات، مگر مومنوں کی جماعت ایک حکم رکھتی ہے، اگر ان میں سے کوئی کسی کافر کو پناہ دے تو اس کا احترام لازم ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہم بھی پناہ دیتے ہیں، اور جو مال اس مہم میں ابو العاص سے حاصل ہوا تھا وہ اسے لوٹا دیا. پھر آپ گھر میں تشریف لائے اور اپنی صاحبزادی زینب سے فرمایا ابو العاص کی اچھی طرح خاطر تواضع کرو، مگر اس کے ساتھ خلوت میں مت ملو، کیونکہ موجودہ حالات میں تمہارا اس کے ساتھ ملنا جائز نہیں ہے.
چند روز مدینہ میں قیام کر کے ابو العاص مکے کی طرف واپس چلے گئے، مگر اب ان کا مکے میں جانا وہاں ٹھہرنے کی غرض سے نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے بہت جلد اپنے لین دین سے فراغت حاصل کی اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر مسلمان ہو گئے، جس پر آپ نے حضرت زینب کو ان کی طرف بغیر کسی جدید نکاح کے لوٹا دیا۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت حضرت زینب اور ابو العاص کا دوبارہ نکاح پڑھا گیا تھا، مگر پہلی روایت زیادہ مضبوط اور صحیح ہے کہ ضرورت نہیں تھی نکاح کی۔ اس سے یہ فتویٰ بھی مل گیا کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے کفر کی وجہ سے علیحدہ ہوتی ہے تو پھر خاوند کے ایمان لانے پر دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت زینب اپنے خاوند کے اسلام قبول کرنے کے بعد زیادہ دیر تک زندہ نہ رہیں، 8 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام ایمن، حضرت سودا، حضرت ام سلمہ اور حضرت ام عطیہ نے انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق غسل دیا۔ حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں حکم دیا کہ وہ آپ کی بیٹی کو غسل دیں تو آپ نے فرمایا تھا اس کے دانے پہلوؤں سے اور وضو کے اعضاء سے شروع کرنا۔ ایک دوسری روایت میں اس کی تفصیل یوں ملتی ہے کہ حضرت ام عطیہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب فوت ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا اس کو طاق یعنی 3 یا 5 دفعہ غسل دینا، اور 5ویں دفعہ کافور ڈالنا، یا فرمایا کچھ کافور ڈالنا۔ جب تم ان کو غسل دے چکو تو مجھے اطلاع کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اطلاع دی، آپ نے ہمیں اپنا عذار عطا فرمایا اور فرمایا اسے اس کا شعار بنا دینا۔ کپڑا یہاں کمر پہ باندھتے ہیں وہ دیا، شعار وہ کپڑا ہے جو بدن کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، خود قبر میں اترے اور اپنی صاحبزادی کو سپرد خاک کیا۔ حضرت زینب نے اولاد میں 2 بچے چھوڑے، علی اور امامہ۔ ایک روایت کے مطابق علی نے بچپن میں ہی وفات پائی، جبکہ دوسری روایت کے مطابق سن رشد کو پہنچے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ یرموک کے معرکے میں انہوں نے شہادت پائی۔ فتح مکہ میں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔ حضرت ام امامہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ حضرت ابو العاص کا تجارتی کاروبار مکے میں تھا، اس لیے وہ مدینہ میں قیام نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ قبول اسلام کے بعد وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر پھر مکے لوٹ آئے۔ مکے کے قیام کی وجہ سے انہیں غزوات میں شرکت کا موقع نہ مل سکا۔ صرف ایک سریے میں جو 10 ہجری میں حضرت علی کی سرکردگی میں بھیجا گیا تھا، اس میں شریک ہوئے۔ حضرت علی نے یمن سے واپسی میں انہیں یمن کا عامل بنایا تھا۔ حضرت زینب کے انتقال کے بعد ابو العاص بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے اور 12 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ استاد مرزا بشیر احمد صاحب نے تو اس طرح لکھا ہے کہ ابو العاص کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم خوشنودی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع بس ختیجہ مرحومہ کے قریبی رشتہ دار یعنی حقیقی بھانجے تھے، اور باوجود مشرک ہونے کے ان کا سلوک اپنی بیوی سے بہت اچھا تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد بھی میاں بیوی کے تعلقات بہت خوشگوار رہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جہت سے ابو العاص کی بہت تعریف فرمایا کرتے تھے کہ اس نے میری لڑکی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ ابو العاص حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں 12 ہجری میں فوت ہوئے، مگر ان کی زوجہ محترمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی۔ تو اس سے روایت سے لگتا ہے جو حضرت علی کے بارے میں جو روایت ہے پہلے کہ انہوں نے عمل بنایا وہ
ذرا مشکوک ہے۔ ان کی لڑائی امامہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھی، ان کی لڑکی امامہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھی، حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئیں مگر اولاد سے محروم رہیں۔ غزوہ سبیق 2 ہجری ذوالحجہ میں ہوا۔ غزوہ سبیق کا سبب یہ ہے کہ جب مشرکین شکست خوردہ اور غمناک مکے کی طرف واپس آئے تو ابو سفیان نے خود پر تیل لگانا حرام کر دیا۔ اس نے نظر مانی کہ وہ غسل نہیں کرے گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے بدر کا انتقام لے لے۔ ایک روایت کے مطابق ابو سفیان 200 سواروں کے ساتھ، جبکہ دوسری روایت کے مطابق 40 سواروں کو لے کر اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے نکلا، اور مدینے کی طرف جانے والے عام اور معمول کا راستہ ترک کرتے ہوئے نجد کے راستے روانہ ہوا۔ جب وہ وادی کنات کے سرے پر پہنچا تو اس نے یتیب نامی پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈالا جو مدینے سے قریباً 12 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ کنات بھی مدینہ اور احد کے درمیان مدینہ کی 3 مشہور وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ وہ رات کے وقت نکلا اور رات کی تاریکی میں ہی قبیلہ بنو نذیر کی طرف گیا اور ہوئی بن اخطب کے پاس پہنچ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دی۔ پھر ابو سفیان وہاں سے سلام بن مشکم کے پاس گیا جو اس وقت بنو نذیر کا سردار اور ان کا خزانچی تھا۔ ابو سفیان نے اسے اجازت مانگی، اس نے اجازت دے دی اور اس کی خاطر تواضع کی، کھلایا پلایا اور لوگوں کی راز کی باتیں بتائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز بتائے، یعنی کہ آپ کا جو بھی روزانہ کا معمول تھا اس کے بارے میں بتایا کہ کیا کرتے ہیں، کس وقت کہاں ہوتے ہیں۔ پھر ابو سفیان رات کے آخری حصے میں وہاں سے روانہ ہوا اور اپنے ساتھیوں سے جا ملا۔ پھر اس نے قریش کے چند لوگوں کو مدینے کے نواح میں عریض نامی جگہ کی طرف بھیجا۔ عریض بھی مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک نخلستان ہے۔ انہوں نے وہاں کھجوروں کے درختوں کے کئی جھنڈ جلا دیے اور ایک انصاری شخص اور اس کے حلیف کو قتل کر دیا۔ ایک روایت میں اس انصاری کا نام حضرت معبد بن عمر بیان ہوا ہے۔ پھر جب ابو سفیان نے سمجھا کہ اس کی قسم پوری ہو چکی ہے، نقصان جو پہنچا دیا اس نے کچھ نہ کچھ بدلہ لے لیا، کچھ انتقام کیا، کچھ ٹھنڈی ہوئی، تو وہ اپنا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان نے یہ کام اس وقت سر انجام دیا جس رات وہ سلام بن مشکم سے مل کر واپس آیا تھا۔ بہرحال جب لوگوں کو اس کا بات کا علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں حضرت ابو لبابہ بشیر بن عبد المنذر کو اپنا نائب مقرر فرمایا اور ہجرت کے 22ویں ماہ 5 ذوالحجہ کو اتوار کے دن مہاجرین اور انصار میں سے 200 صحابہ کے ساتھ لے کر ان کے تعاقب میں نکلے، یہاں تک کہ آپ کرکرۃ القدر پہنچ گئے۔ کرکرۃ القدر بھی قدر معدن کے نواح میں الحزیہ کے قریب ایک جگہ ہے۔ اس کے اور مدینہ کے درمیان 96 میل کی مسافت ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بنو سلیم کا چشمہ ہے۔ بہرحال ابو سفیان اور اس کا لشکر چھپتے چھپاتے بھاگتے جا رہے تھے اور ستو کے تھیلے پھینکتے جا رہے تھے، اور یہی ان کا عام زاد راہ تھا۔ مسلمان انہیں اٹھاتے جا رہے تھے، اس لیے اس غزوے کا نام غزوۃ السویق یعنی ستوؤں والا غزوہ پڑ گیا۔ عربی میں ستو کو سویق کہتے ہیں۔ ابو سفیان اور اس کا لشکر بھاگ گیا، مسلمان انہیں پکڑ نہ سکے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف واپس تشریف لے آئے۔ جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہے تھے
تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے غزوہ ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ غزوہ ہی ہے، چاہے جنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی۔ اس کی تفصیل سیرت خاتم النبیین میں یوں بیان ہوئی ہے کہ بدر کے بعد ابو سفیان نے قسم کھائی تھی کہ جب تک مقتولین بدر کا انتقام نہ لے لے گا کبھی اپنی بیوی کے پاس نہ جائے گا اور نہ کبھی اپنے بالوں کو تیل لگائے گا۔ چنانچہ بدر کے 2-3 ماہ بعد ذوالحجہ کے مہینے میں ابو سفیان 200 مسلح قریش کی جماعت کو اپنے ساتھ لے کر مکے سے نکلا اور نجدی راستے کی طرف سے ہوتا ہوا مدینہ کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے اپنے لشکر کو تو مدینہ سے کچھ فاصلے پر چھوڑا اور خود رات کی تاریکی کے پردے میں چھپتا ہوا یہودی قبیلہ بنو نذیر کے رئیس حیی بن اخطب کے مکان پر پہنچا اور اس سے امداد چاہی، مگر اس کے دل میں اپنے عہد و پیمان کی کچھ یاد باقی تھی۔ اس نے انکار کیا، نے کہا ہمارا عہد ہے، میں نہیں بتا سکتا تمہیں، نہ پناہ دے سکتا ہوں۔ پھر ابو سفیان اسی طرح چھپتا ہوا بنو نذیر کے دوسرے رئیس سلام بن مشکم کے مکان پر گیا اور اس سے مسلمانوں کے خلاف اعانت کا طلبگار ہوا۔ اس بدبخت نے کمال جرأت کے ساتھ سارے عہد و پیمان کو بالائے طاق رکھ کر ابو سفیان کی بڑی آؤ بھگت کی اور اسے اپنے پاس رات کو مہمان رکھا اور اس سے مسلمانوں کے حالات کے متعلق مخبری کی۔ صبح ہونے سے قبل ابو سفیان وہاں سے نکلا اور اپنے لشکر میں پہنچ کر اس نے قریش کے ایک وادی میں چھاپا مارنے کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ وہ وادی تھی جہاں اون و یام میں مسلمانوں کے جانور چرا کرتے تھے اور جو مدینہ سے صرف 3 میل پر تھی، اور غالباً اسی کا حال ابو سفیان کو سلام بن مشکم سے معلوم ہوا ہوگا۔ جب قریش کا یہ دستہ وادی عریض میں پہنچا تو خوش قسمتی سے اس وقت مسلمانوں کے جانور وہاں موجود نہ تھے، البتہ ایک مسلمان انصاری اور اس کا ایک ساتھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ قریش نے دونوں کو پکڑ کر ظالمانہ طور پر قتل کر دیا اور پھر کھجوروں کے درختوں کو آگ لگا کر اور وہاں کے مکانوں اور جھونپڑوں کو جلا کر ابو سفیان کی قیام گاہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ ابو سفیان نے اس کامیابی کو اپنی قسم کے پورا ہونے کے لیے کافی سمجھ کر لشکر کو واپسی کا حکم دیا۔ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے حملے کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت ساتھ لے کر اس کے تعاقب میں نکلے، مگر چونکہ ابو سفیان اپنی قسم کے ایفا کو مشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ایسی سراسیمگی کے ساتھ بھاگا کہ مسلمان اس کے لشکر کو پہنچ نہیں سکے، اور بالآخر چند دن کی غیر حاضری کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ غزوہ کو غزوہ سویق کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ابو سفیان مکہ کو واپس لوٹا تو تعاقب کے خیال کی وجہ سے کچھ تو گھبراہٹ میں اور کچھ اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ اپنا سامان رسد جو زیادہ تر سویق یعنی ستو کے تھیلوں پر مشتمل تھا راستے میں پھینکتا گیا۔ غزوہ سویق کے متعلق آتا ہے کہ اس غزوے کا اس نام کا غزوہ 4 ہجری میں غزوہ احد کے بعد بھی ہوا تھا۔ چنانچہ طبری نے 2 سویق نامی غزوات کا ذکر کیا ہے، ایک غزوہ بدر سے پہلے جس کی تفصیلات ابھی بیان ہوئی ہیں، کہ غزوہ احد ہوگا جس کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، اور دوسرا غزوہ احد کے بعد۔ لیکن باقی سیرت کی کتابوں میں جیسے حضرت سیرت ابن ہشام، سبل الہدا وغیرہ نے اس غزوے کو غزوہ بدر الموعد کے نام سے بیان کیا ہے۔ اس غزوے کی بھی تفصیل تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں۔ خلاصتاً یوں ہے کہ ابو سفیان نے احد کے دن واپس جانے کا ارادہ کیا تو آواز لگائی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان 1 سال بعد بدر الصفراء کا وعدہ ہے، ہم وہاں لڑیں گے۔ عرب کے جمع ہونے کی جگہ اور ان کا بازار تھا یہ بدر الصفراء۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ارشاد فرمایا کہ کہو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو لوگ اس وعدے پر منتشر ہو گئے۔ چنانچہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو سفیان سے ہونے والے وعدے کے مطابق اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کو روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر ابو سفیان کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 راتیں قیام فرمایا۔ ابو سفیان اہل مکہ کے ساتھ مر زہران کے نواح میں مجنہ آ کر ٹھہرا۔ مجنہ بھی مکے سے چند میل پر مر زہران میں جبل اسفر کے قریب ایک شہر ہے۔ اس کے بعد خشک سالی کا بہانہ بنا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اس ضرورت نہیں ہوئی آگے آنے کی۔ اہل مکہ اس فوج کو جیش السویق کہنے لگے کیونکہ یہ ستو پیتے ہوئے گئے تھے۔ پہلی عید الاضحیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ 2 ہجری میں غزوہ سویق سے واپسی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ ادا فرمائی۔ یہ مسلمانوں کی پہلی عید الاضحیٰ تھی۔ ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو آپ اپنے اصحاب کے ہمراہ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، باجماعت نماز ادا فرمائی اور وہیں اپنے دست مبارک سے قربانی بھی کی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو قینقاع سے واپس مدینہ تشریف لائے تو عید الاضحیٰ آ گئی۔ آپ نے اور آپ کے صحابہ میں سے جس کو قربانی میسر تھی 10ویں ذو الحجہ کو قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے عید الاضحیٰ کی پہلی نماز پڑھائی۔ عید الاضحیٰ کی یہ پہلی نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں صحابہ کو پڑھائی، اور وہیں عیدگاہ میں آپ نے اپنے ہاتھ سے 2 بکریاں یا 1 بکری ذبح کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ غزوہ بنو قینقاع سے واپس آ کر ہم نے ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ میں قربانی کی۔ یہ پہلی قربانی تھی جو مسلمانوں کے سامنے ہوئی۔ ہم نے بنو سلمہ میں قربانی کی تھی۔ میں نے قربانیوں کو شمار کیا، اس روز اس مقام پر 17 قربانیاں شمار کی گئیں۔ یہ تاریخ طبری میں سے حوالہ ہے۔ سید خاتم النبیین میں حضرت شیعہ صاحب نے اس کے ضمن میں یوں لکھا ہے کہ اسی سال ماہ ذی الحجہ میں دوسری اسلامی عید یعنی عید الاضحیٰ مشروع ہوئی، جو ماہ ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ کو تمام اسلامی دنیا میں منائی جاتی ہے۔ اس عید میں علاوہ نماز کے جو ہر سچے مسلمان کی حقیقی عید ہے، ہر ذی استطاعت مسلمان کے لیے واجب ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چھپایا جانور قربان کر کے اس کا گوشت اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں اور ہمسایوں اور دوسرے لوگوں میں تقسیم کرے اور خود بھی کھائے۔ شیر احمد صاحب ذرا تفصیل اس لیے لکھ دیتے ہیں تاکہ بنیادی مسائل کا بھی پتہ لگتا رہے بیچ میں۔ تو یہ ہے اس گوشت کی تقسیم جو قربانی کا ہے۔ چنانچہ عید الاضحیٰ کے دن اور اس کے بعد 2 دن تک تمام اسلامی دنیا میں لاکھوں کروڑوں جانور فی سبیل اللہ قربان کیے جاتے ہیں، اور اس طرح مسلمانوں کے اندر عملی طور پر اس عظیم الشان قربانی کی یاد زندہ رکھی جاتی جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ نے پیش کی، اور جس کی بہترین مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ اور ہر ایک مسلمان کو ہوشیار کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آقا و مالک کی راہ میں اپنی جان اور مال اور اپنی ہر ایک چیز قربان کر دینے کے واسطے تیار ہے۔
یہ عید بھی عید الفطر کی طرح ایک عظیم الشان اسلامی عبادت کی تکمیل پر منائی جاتی ہے، اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمہ سے عقد کی درخواست کی، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی قبول فرمایا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور پھر حضرت عمر دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حضرت فاطمہ سے شادی کی درخواست کی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن یہ ہے کہ پہلے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر نے کہا تھا، پھر بعد میں حضرت علی نے کہا تھا، جو آگے روایات کھلتی ہیں۔ بہرحال حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ حضرت فاطمہ کی شادی مجھ سے کریں گے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرا گھوڑا اور میری زرہ ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑا تو تمہارے لیے ضروری ہے، البتہ زرہ کو بیچ دو۔ چنانچہ میں نے اپنی زرہ کو 480 درہم میں بیچ کر حق مہر کی رقم کا انتظام کیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی نے زرہ حضرت عثمان کو بیچی، اور حضرت عثمان نے زرہ کی قیمت بھی ادا کر دی اور زرہ بھی واپس کر دی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں وہ رقم لے کر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے مٹھی بھر بلال کو دیتے ہوئے فرمایا اس سے کچھ خوشبو خرید لاؤ، اور کچھ لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ کا جہیز تیار کرو۔ چنانچہ حضرت فاطمہ کے لیے ایک چارپائی، چمڑے کا ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، یہ سب تیار کیا گیا۔ یہ ہے حق مہر کا استعمال اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں شادی ہو گئی تو ہم حق مہر نہیں دیں گے اب، لیکن وہاں یہ مثال نظر آتی ہے کہ حق مہر سے ہی خرچ پورا ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی سے یہ رشتہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ رخصتی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا جب فاطمہ تمہارے پاس آئیں تو جب تک میں نہ آؤں کوئی بات نہ کرنا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ حضرت ایمن کے ساتھ آئیں اور گھر کے ایک حصے میں بیٹھ گئیں، میں بھی ایک طرف بیٹھ گیا۔ حضرت علی کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا میرا بھائی یہاں ہے؟ ایمن نے کہا کہ آپ کا بھائی، اور آپ نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ ایسے رشتے میں شادی ہو سکتی ہے جو اس طرح کزن کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ بہرحال وہ سگا بھائی نہیں ہے۔ آپ اندر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ سے کہا میرے پاس پانی لاؤ۔ وہ اٹھیں اور گھر میں رکھے ہوئے ایک پیالے میں پانی لائیں۔ آپ نے اسے لیا اور پھر منہ میں کچھ دیر رکھ کر دوبارہ پیالے میں ڈال دیا۔ پھر حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ آگے بڑھو۔ وہ آگے ہوئیں۔ آپ نے ان پر اور ان کے سر پر کچھ پانی چھڑکا اور دعا دیتے ہوئے کہا اللہم انی اعوذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری طرف رخ کرو۔ جب انہوں نے دوسری طرف رخ کیا تو آپ نے ان کے کندھوں کے درمیان پانی چھڑکا۔ پھر ایسا ہی حضرت علی کے ساتھ کیا۔ حضرت علی سے فرمایا اپنے اہل کے پاس جاؤ اور اللہ کا نام اور برکت کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت علی سے ایک روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں وضو کیا، پھر اس پانی کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ پر چھڑکا اور فرمایا اللہم بارک فیہما وبارک لہما فی شملہما، اے اللہ ان دونوں میں برکت رکھ اور ان دونوں کے جمع ہونے میں برکت رکھ دے۔ حضرت عائشہ اور حضرت سلمہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ہم فاطمہ کو تیار کریں یہاں تک کہ ہم اس کو حضرت علی کے پاس لے جائیں۔ چنانچہ ہم گھر کی طرف متوجہ ہوئے، ہم نے اس کو بتھا کے نوا کی نرم مٹی سے لیپا، پہلے گھر ٹھیک کیا، پھر کھجور کے ریشوں سے 2 تکیے بھرے، ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے دھونا، پھر ہم نے کھجور اور منقع کھانے کے لیے اور میٹھا پانی پینے کے لیے رکھا، اور ایک لکڑی لی اور اس کو کمرے میں ایک طرف لگا دیا تاکہ اس پر کپڑے وغیرہ لٹکائے جا سکیں،
اور اس پر مشکیزہ لٹکایا جائے۔ ہم نے حضرت فاطمہ کی شادی سے اچھی کوئی شادی نہیں دیکھی۔ دعوت ولیمہ کھجور، جو، پنیر اور حیض پر مشتمل تھا۔ حیض اس کھانے کو کہتے ہیں جو کھجور اور گھی اور پنیر وغیرہ سے ملا کر بنایا جاتا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس بیان کرتی ہیں کہ اس زمانے میں اس دعوت ولیمہ سے بہتر کوئی ولیمہ نہیں ہوا۔ یہ وہ شادی اور دعوتی ولیمہ ہے جو سادگی کی مثال ہے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی شادی کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے سیرت خاتم النبیین میں لکھا ہے، یہ بھی بیان کر دیتا ہوں، بعض باتیں زائد بھی ہیں اس میں، اس لیے بیان ضروری ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اولاد میں سب سے چھوٹی تھیں جو حضرت ختیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ کو عزیز رکھتے تھے، اور اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے وہی اس امتیازی محبت کی سب سے زیادہ اہل تھیں۔ خوبیاں بھی بہت تھیں ان میں۔ اب ان کی عمر کم و بیش 15 سال کی تھی اور شادی کے پیغامات آنے شروع ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کر دیا۔ پھر حضرت عمر نے عرض کیا، اگر ان کی درخواست بھی منظور نہ ہوئی۔ اس کے بعد ان دونوں بزرگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ حضرت علی کے متعلق معلوم ہوتا ہے، حضرت علی سے تحریک کی کہ تم فاطمہ کے متعلق درخواست کر دو۔ تو حضرت علی جو غالباً پہلے سے خواہش مند تھے مگر بوجہ حیا خاموش تھے، فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست پیش کر دی۔ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی وحی کے ذریعے یہ اشارہ ہو چکا تھا کہ حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی نے درخواست پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو اس کے متعلق پہلے سے خدائی اشارہ ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا تو وہ بوجہ حیا کے خاموش رہیں، بولی نہیں، لیکن شرمائی۔ تو لکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کا اظہار رضا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کو جمع کر کے حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح پڑھ دیا۔ یہ 2 ہجری کی ابتدا یا وسط کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد جب جنگ بدر ہو چکی تو غالباً ماہ ذوالحجہ 2 ہجری میں رخصتانہ کی تجویز ہوئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر کی ادائیگی کے لیے کچھ ہے یا نہیں۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ زرہ کیا ہوئی جو میں نے اس دن یعنی بدر کے مغانم میں سے تمہیں دی تھی، جو غنیمت کا مال ملا تھا اس میں زرہ میں نے تمہیں دی تھی، وہ کہاں گئی؟ حضرت علی نے عرض کیا، وہ تو ہے۔ تو آپ نے فرمایا، بس وہی لے آؤ۔ چنانچہ یہ زرہ 480 درہم میں فروخت کر دی گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رقم میں سے شادی کے اخراجات مہیا کیے۔ جو جہیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیا وہ ایک بیلدار چادر، ایک چمڑے کا گدیلا جس کے اندر کھجور کے خشک پتے بھرے ہوئے تھے، اور ایک مشکیزہ تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے جہیز میں ایک چکی بھی دی تھی۔ جب یہ سامان ہو چکا تو مکان کی فکر ہوئی۔ حضرت علی اب تک غالباً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کے کسی حجرے وغیرہ میں رہتے تھے، مگر شادی کے بعد یہ ضروری تھا کہ کوئی الگ مکان ہو جس میں خاوند بیوی رہ سکیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ اب تم کوئی مکان تلاش کرو جس میں تم دونوں رہ سکو۔ حضرت علی نے عارضی طور پر ایک مکان کا انتظام کیا اور اس میں حضرت فاطمہ کا رخصتانہ ہو گیا۔ اسی دن رخصتانہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان پر تشریف لے گئے اور تھوڑا سا پانی منگوا کر اس پر دعا کی، اور پھر وہ پانی حضرت فاطمہ اور حضرت علی ہر دو پر یہ الفاظ فرماتے ہوئے چھڑکا، پہلے بھی میں دعا کر بتا چکا ہوں کہ اللہم مبارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما نسلہما۔ یہ دعا ہے جو شادی کرنے والے جوڑوں کے لیے ان کے ماں باپ کو بھی کرنی چاہیے۔ آج کل کے جو شادی کے بعد لڑکا لڑکی میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ان میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، اس کی وجہ صرف دنیا کی ہوا و بس ہے۔
وہ زیادہ ہو گئی، اور دین اور خدا تعالیٰ کے احکامات پر توجہ کم ہے۔ اگر دین کو مقدم رکھا جائے اور اس طرح دعا کی جائے اور والدین بھی اپنا کردار اس طرح ادا کریں تو رشتے قائم رہ سکتے ہیں۔ بہرحال اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اے میرے اللہ، تو ان دونوں کے باہمی تعلقات میں برکت دے اور ان تعلقات میں برکت دے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ قائم ہوں، اور ان کی نسل میں برکت دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئے جوڑے کو اکیلا چھوڑ کر اس نئے جوڑے کو اکیلا چھوڑ کر واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد جو ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حارثہ بن نعمان انصاری کے پاس چند ایک مکانات ہیں، آپ ان سے فرمائیں کہ وہ اپنا کوئی مکان خالی کر دیں ہمارے لیے، ہم وہاں چلے جائیں، قریب آ جائیں آپ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری خاطر اتنے مکانات پہلے ہی خالی کر چکے ہیں کہ اب مجھے تو انہیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حارثہ کو کسی طرح اس کا علم ہو گیا، وہ بھاگے ہوئے آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا جو کچھ ہے وہ حضور کا ہے، اور واللہ جو چیز آپ مجھ سے قبول فرما لیتے ہیں وہ مجھے زیادہ خوشی پہنچاتی ہے بنسبت اس چیز کے جو میرے پاس رہتی ہے۔ اور پھر اسی مخلص صحابی نے باصرار اپنا ایک مکان خالی کروا کے پیش کر دیا، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ وہاں آ گئے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ اپنی تنگ دستی اور غربت کے باوجود زہد و قناعت کا نمونہ دکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت علی نے بیان فرمایا کہ حضرت فاطمہ نے چکی چلانے سے اپنے ہاتھ میں تکلیف کی شکایت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئیں اور آپ کو نہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے ملیں اور ان کو بتایا کہ کس طرح میں آئی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کے اپنے ہاں آنے کا بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس تشریف لائے، حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کہتی ہیں وسلم پھر ہمارے گھر تشریف لے آئے، جبکہ ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ ہم کھڑے ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی۔ آپ نے فرمایا کیا میں تم دونوں کو اس سے بہتر بات نہ بتاؤں جو تم نے مانگا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب تم دونوں اپنے بستروں پر لیٹو تو 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 دفعہ سبحان اللہ کہو، اور 33 دفعہ الحمدللہ کہو۔ یہ تم دونوں کے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سے خادم مانگنے کے لیے حاضر ہوئیں اور کام کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا تم اس خادم کو ہمارے پاس نہیں پاؤ گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں جو تیرے لیے خادم سے بہتر ہے؟ تم اپنے بستر پر جاتے ہوئے 33 دفعہ سبحان اللہ کہو، 33 دفعہ مرتبہ الحمدللہ کہو، اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو بخاری کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی کہ چکی پیسنے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اسی عرصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے، بس آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں، لیکن آپ کو گھر پر نہ پایا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی آمد کی وجہ سے اطلاع دے کر گھر لوٹ آئیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کی آمد کی اطلاع دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ میں نے آپ کو آتے دیکھ کر چاہا کہ اٹھوں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر لیٹے رہو۔ پھر ہم دونوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ آپ کے قدموں کی خنکی میرے سینے پر محسوس ہونے لگی۔ جب آپ بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتاؤں جو اس چیز سے جس کا تم نے سوال کیا ہے بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تم اپنے بستروں پر لیٹ جاؤ تو 34 دفعہ تکبیر کہو، 33 دفعہ سبحان اللہ کہو، اور 33 دفعہ الحمدللہ کہو۔
بس یہ تمہارے لیے خادم سے اچھا ہوگا۔ مسلم فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اموال کی تقسیم میں ایسے محتاط تھے کہ باوجود اس کے کہ حضرت فاطمہ کو ایک خادم کی ضرورت تھی اور چکی پیسنے سے آپ کے ہاتھوں کو تکلیف ہوتی تھی، مگر پھر بھی آپ نے ان کو خادم نہ دیا بلکہ دعا کی تحریک کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو حضرت فاطمہ کو خاتم دے سکتے تھے، کیونکہ جو اموال تقسیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے وہ بھی صحابہ میں تقسیم کرنے کے لیے آتے تھے، اور حضرت علی کا بھی ان میں حق ہو سکتا تھا اور حضرت فاطمہ بھی اس کی حقدار تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط سے کام لیا اور نہ چاہا کہ ان اموال سے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو دے دیں، کیونکہ ممکن تھا کہ اس سے آئندہ لوگ کچھ کا کچھ نتیجہ نکالتے اور بادشاہ اپنے لیے اموال الناس کو جائز سمجھ لیتے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کل کے بادشاہ تو پھر بھی مسلمان بادشاہ جائز ہی سمجھتے ہیں۔ بس احتیاط کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو ان غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو آپ کے پاس اس وقت بغرض تقسیم آئیں کوئی نہ دی۔ اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان اموال میں اور آپ کا اور آپ کے رشتہ داروں کا خدا تعالیٰ نے حصہ مقرر فرمایا ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ فرما لیتے تھے اور اپنے متعلقین کو بھی دیتے تھے۔ ہاں، جب تک کوئی چیز آپ کے حصہ میں نہ آئے اسے قطعاً خرچ نہ فرماتے اور اپنے عزیز سے عزیز رشتہ دار کو بھی نہ دیتے تھے۔ کیا دنیا کی کسی بادشاہ کی مثال پیش کر سکتی ہے جو بیت المال کا ایسا محافظ ہو؟ اگر کوئی نظیر مل سکتی ہے تو صرف اسی پاک وجود کے خداؤں میں سے، ورنہ دوسرے مذاہب اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ اس وقت میں دوبارہ دنیا کے حالات کے حوالے سے دعا کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ اب تو مغربی دنیا بلکہ امریکہ کے بھی بعض لکھنے والوں نے یہ اخباروں میں لکھا ہے کہ بدلے کی بھی کوئی انتہا ہونی چاہیے، اور امریکہ اور مغربی ممالک کو حماس اور اسرائیل کی جنگ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور صلح اور جنگ بندی کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن لگتا ہے کہ لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ لوگ جنگ بند کروانے کے بجائے بھڑکانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح امریکہ، کل خبر تھی کہ وزارت خارجہ کے ایک بڑے افسر نے اس بات پر استعفیٰ دے دیا کہ اب انتہا ہو چکی ہے، فلسطینی معصوموں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے اب بڑی طاقتوں کو۔ تو ان لوگوں میں بھی شرفاء موجود ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ میڈیا پہ آتا ہے بعض یہودی ربائی بھی ان کے حق میں بول رہے ہیں اور ظلم کے خلاف بول رہے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ نے بھی بیان دیا ہے کہ اگر اسی طرح یہ ممالک اپنا رویہ رکھے رہے تو یہ جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں پھیل جائے گی۔ بس ہوش کے ناخن لوگوں کو لینے چاہیے۔ اسی طرح مسلمان ممالک کو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک ہو کر اور ایک آواز ہو کر بولنا چاہیے۔ اگر دنیا کے 53 ممالک کہے جاتے ہیں مسلمان ہیں، ایک آواز میں بولیں تو یہ بڑی طاقت ہوگی اور اس کا اثر بھی ہوگا پھر، ورنہ اکا دکا آوازیں جو ہیں کوئی اثر نہیں رکھتی۔ اور یہی ایک طریقہ ہے دنیا میں امن قائم کرنے کا اور اس جنگ کے خاتمے کا۔ بس مسلمان ممالک کو دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی دے اس کی۔ لیکن بہرحال ہمیں دعاؤں پر زور دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس جنگ کا بھی خاتمہ کرے اور معصوم مظلوم فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، مزید ان پر ظلم نہ ہوں اور ظلم کو دنیا سے ختم کرے جہاں بھی ہیں ظلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کی بھی توفیق دے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر